الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں نکاح شغار کے بارے میں بات کروں گا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے کچھ اشارہ کیا تھا شغار کے بارے میں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ فیس بک پہ جاتی ہے، نیٹ پہ جاتی ہے، اور مختلف لوگ تبصرے بھی کرتے ہیں اس پر، اہل علم بھی تبصرے کرتے ہیں، جاہل بھی تبصرے کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ شغار نہیں ہے۔ بہرحال اب ذرا غور سے سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1415 کتاب النکاح میں آئی ہے، لا شغار فی الاسلام۔ اب دیکھیے دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1512، حدیث نمبر 1512، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے بدلے میں بیٹی دینا، شرط رکھنا، مہر نہ ہو کہ میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیں، تو یہ بغیر نہ اس کا مہر ہے نہ اس کا مہر ہے، تو یہ بلا مہر جو ادلا بدلا ہوتا ہے یہ شغار ہے، اور شغار کو آپ نے حرام ٹھہرایا۔ اچھا ذرا غور سے بات سن لیجئے، ہر لڑکی کا مہر اور ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دیتا ہے۔ اب فرض کیجئے ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کے ہزاروں رشتے آتے ہیں اس کے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں 5 لاکھ مہر دینے کے لیے تیار ہوں، ایک کہتا ہے میں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، 20 لاکھ۔ پڑھی لکھی ہے، حافظہ ہے، خوبصورت ہے، کنواری ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، نیک ہے، تو عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، اس کی مانگ زیادہ تھی، کنواری بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی۔ اچھا اس کے برخلاف ایک خاتون بیوہ ہے، معمر ہے، عمر والی ہے، اور طلاق شدہ ہے، عمر زیادہ ہے اس کی، اس کا مہر کم ہوتا ہے۔ صورت شکل مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، قبول صورت ہے، اس کا مہر کم ہوتا ہے۔ اب نکاح شغار میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو طلاق دیجئے، آپ تو جو ہے اس کو بھی طلاق دے دیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایبٹ آباد کا ایک کیس ہمارے پاس آیا، تو ایک انجینئر کو جو سعودی عرب میں رہتا ہے، جس کی ہائٹ 6 فٹ ہے، زبردستی اس کی جو چچا زاد بہن تھی اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اب 2 سال ہو گئے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی مخالفت کی تھی، زبردستی میرا نکاح کر دیا گیا ہے، اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اچھا اس کے بعد اس نے پچھلے ہفتے کیا، یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ اس نے اس کو طلاق نامہ، 1 طلاق اس کو بھیج دی، 1 طلاق دے دی اس کو۔ اور کیا ہوا، اس کے دوسرے دن اس لڑکی کے بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، جس کے 2 بچے ہیں، تم گھر چلی جاؤ، تم گھر چلی جاؤ۔ تو یہ دیکھیے جب ادلے بدلے کی شادیاں ہوتی ہیں اس طرح۔ اچھا مہر کے سلسلے میں بھی 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیجیے، کہ مہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر کروڑ پتی ہے تو کروڑ پتی جو ہے کروڑوں میں مہر دے، ارب پتی ہے تو اربوں میں دے، زمیندار ہے تو مربع لکھے، 10 مربع ہے تو 1 مربع بیوی کو دے دے۔ اگر ایک آدمی اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ مہر باندھے نا، 1-2 مہینے کی تنخواہ دے دے۔ ایک آدمی کی 40,000 تنخواہ ہے تو 80,000 1 لاکھ روپے مہر باندھے۔ ایک آدمی کی تنخواہ صرف 15,000 روپے ہے تو وہ 20,000 25,000 30,000 روپے مہر باندھے۔ اب میں لطیفہ سناؤں، میرے پاس ایک کک ہے جو میرے لیے کھانا بناتا ہے۔ میں اس کو معلوم ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک قرآن کا کام کرتا ہوں، ٹائپسٹ میرے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لکھواتا ہوں قرآن۔ اس کو معلوم ہے کہ ہزاروں کتابیں میرے گھر میں، میرا کام ہی کتابوں میں رہتا ہوں، میرے لیے کھانا بناتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے شادی کی، اس کی تنخواہ ہے 15,000 روپے،
15,000 روپے تنخواہ ہے اس کی، اور رہائش مفت ہے، اور کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، جو ہم کھاتے ہیں کپڑے وغیرہ ہم اس کو پہناتے ہیں۔ اب اس نے 6 مہینے پہلے شادی کی اور مجھے بتائے بغیر مہر 3 لاکھ روپے رکھا۔ میں نے پوچھا تو نے دے دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا 3 لاکھ کہاں سے لا کر دے گا؟ اب پھر وہ کچھ جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ تایا کی بہن سے تایا کی بیٹی سے اس نے شادی کی۔ اب جھگڑے بھی ہو گئے، لیکن چلیے پھر میں نے اس کو سمجھایا بجھایا، اس کو معلومات حاصل کی، اس کو مشورے دیے کہ جاؤ معاملہ ٹھیک کرو۔ اور میں نے کہا اگر لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو یہاں اسلام آباد میں لے آؤ، یہ اوپر کمرہ ہے یہاں رکھو، رہائش فری ہے، کھانا پینا فری ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو یہ 3 لاکھ کیوں باندھا ہے اس نے مہر؟ دے نہیں سکتا، کیوں باندھا ہے اس نے؟ اچھا اب دیکھیے پاکستان میں چونکہ میں نے ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں، یہاں 2 قسم کی آپ کو انتہا پسندی ملتی ہے۔ ایک تو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، اور 5,000 10,000 200 روپے 500 روپے مہر باندھتے ہیں، یہ ایک بے وقوفی ہے۔ دوسری طرف یہ غریب لوگ جس کی تنخواہ 15,000 ہے 20,000 ہے، یہ 3 لاکھ روپے مہر باندھ رہے ہیں۔ کتنی نادانی ہے نا۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یعنی ذو ساعتین کا مطلب ہوتا ہے حیثیت والے کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ حیثیت والا ہے نا، بڑا افسر ہے، بڑا عہدیدار ہے، بڑی تنخواہ والا ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے۔ قرض لے کر نہ دے، جھوٹے وعدے نہ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق پیر پھیلائے۔ چلیے جی، اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 1416، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح شغار یہ ہے کہ بیٹی کے بدلے میں بہن کا سودا، یعنی آپ ہمیں بیٹی دے دیجئے، ہم آپ کو اپنی بہن دے دیں گے، یا آپ اپنی بہن ہمیں دے دیجئے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بیٹی دیں گے۔ تو یہ جو وٹا سٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر بغیر شرط کے ہو تو جائز، یعنی شادی ہو گئی، اس کے 10 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے بھائی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی شرائط الگ ہیں، اس کا مہر الگ ہے، اور وہ کنڈیشنز الگ ہے، دونوں کی رضامندی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن شرط لگانا کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا اور یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ شرط جائز نہیں ہے۔ لا شغار فی الاسلام۔ چلیے جی، اب ہم دوسرے موضوع پر آج بات کرتے ہیں، اور وہ ہے خلا۔ خلا کیا چیز ہے؟ خلع کا مطلب ہے کسی چادر کو اتار کر پھینک دینا، یعنی جو باندھی ہوئی چیز ہے اس کو نکال دینا، یعنی نکاح سے باہر نکل جانا۔ تو طلاق شوہر کا حق ہے اور خلا بیوی کا حق ہے۔ جس طرح شوہر اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے تو پھر وہ تدبیریں کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اور وہ نہیں سمجھتی اس کو بستر سے الگ کرتا ہے، اس کے باوجود نہیں سمجھتی اس کو ہلکی سزا دیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتی، نافرمان ہے، نشوز ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ ایک ثالثی کمیٹی مقرر کرتا ہے، ادھر سے ایک حکم ہوتا ہے، ادھر سے ایک حکم ہوتا ہے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر دونوں کو سنتے ہیں، دونوں سے بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مفاہمت کی کوئی صورت نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اس کے بعد پھر وہ صرف ایک طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، بعد میں اگلے خطبے میں تفصیل سے طلاق کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت اتنی بات سن لو، 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ایک طلاق سے، اور یہ ایک طلاق دینی چاہیے، پاکی کے زمانے میں دینا چاہیے، اور اس طہر میں دینا چاہیے جس میں بیوی سے صحبت نہیں ہوئی، یعنی آج جھگڑا ہوا ہے، آج طلاق نہیں دے سکتے آپ انتظار کریں 20 دن تک، جب وہ ناپاک ہو جائے، 5-7 دن تک 8 دن تک وہ ناپاکی میں رہے گی،
اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی اور غسل کر لے گی، اس کے بعد آپ ایک طلاق دیں گے اس کو۔ پاکی کے زمانے میں ہاتھ لگائے بغیر ایک طلاق دیں گے۔ یہ ہے اسلام میں طلاق کا طریقہ۔ اس پر مزید گفتگو میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ کروں گا۔ اس وقت بات سن لیجئے خلا کی۔ تو عورت اگر شوہر سے خوش نہیں، اس سلسلے میں جو مشہور حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5273 کتاب الطلاق میں آئی ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کا۔ ثابت بن قیس کی بیوی تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کی کوئی غیبت نہیں کرتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، بڑے اچھے آدمی میرے شوہر، لیکن مجھے اسلام میں کفر پسند نہیں، مجھے اسلام میں کفر پسند نہیں۔ دیکھیے کتنی ذہین خاتون تھی، کتنی اچھی خاتون تھی، کتنی ایماندار خاتون تھی۔ ایسی عورتیں آپ کو ملتی ہیں دنیا میں آج؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی کوئی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے اسلام کے اندر رہتے ہوئے کفر کرنا، ناشکری کرنا پسند نہیں، اس لیے میں اپنے نکاح سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، میں خلا چاہتی ہوں۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے کوئی چیز دی تھی؟ تو فرمایا ہاں، انہوں نے مجھے باغ دیا تھا، باغ۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ مدینے کے اندر باغ بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ باغ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں 10 کروڑ روپے سمجھیے، ایک مربع سمجھ لیجیے، ایک بہت بڑا باغ ہے نا۔ باغ کا مطلب کیا ہے؟ پیداوار ہے، اس کی آمدنی ہے، کھجور کی آمدنی ہے، اس میں بکریاں ہیں۔ باغ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ باغ یعنی جیسے مستقل، دیکھیے عربوں میں باغ کے اندر کیا اگایا جاتا تھا؟ چاروں طرف کھجور کے درخت ہوتے تھے، درمیان میں سبزیاں ہوتی تھی، اور بکریاں وہاں ہوتی تھی، وہاں دودھ ملتا تھا، بکریاں ملتی تھی، ان کا گوشت ملتا تھا، ان کا بہت بڑی چیز ہوتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم باغ دینے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ثابت نے، میرے شوہر ثابت بن قیس نے مجھے باغ دیا تھا، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ باغ لے لو اور ایک طلاق دے دو، باغ لے لو واپس اور ایک طلاق دے دو۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ اور آپ نے پھر ان کو کہا کہ تمہاری عدت طلیقہ، ایک جو ہے حیدۃ واحدہ، ایک حیض ہے، ایک حیض۔ اب دیکھیے غور سے سن لیجئے کہ عدت کے بارے میں آپ کو پتا ہے بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، جیسے قرآن میں آیا ثلاثۃ قروء، 3 پاکی کے زمانے یا 3 حیض کے زمانے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس کا حیض شروع ہی نہیں ہوا یا بوڑھی عورت ہے، اس کا حیض بند ہو گیا ہے، اس کے لیے سورہ طلاق میں کیا کہا گیا؟ اس کی عدت، طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ اور اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی وہ اس کے نکاح میں ہوگی، جب ڈیلیوری ہو جائے گی اس دن نکاح ختم ہو جائے گا اگر اس میں رجوع نہ کرے۔ لیکن خلا والی خاتون کا مہر، اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ایک ہے۔ اچھا، اب یہاں اس حدیث میں خلا کب لیا جا سکتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ثابت بن قیس کی اہلیہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے اسلام کے اندر کفر نہیں پسند، اس لیے میں اس نکاح سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتی تھیں کہ میں جو ہے کافر ہو جاؤں گی، میں دین سے ہٹ جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میں دین کو اپنے ضائع کر دوں، میں مسلمان مرنا چاہتی ہوں، مسلمان رہنا چاہتی ہوں، مسلمان کی ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ان کے ساتھ رہوں گی تو پھر شاید میرا اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ اچھا، یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے پوچھا کیا، تو کہا کہ ان کی ہائٹ بہت کم ہے۔ 2-4 لوگ جب میں دیکھتی ہوں لوگ آتے ہیں تو اس میں
غالباً ان کی ہائٹ بالکل کم تھی، 3-4 فٹ کی ہائٹ تھی ان کی، ثابت بن قیس انصاری کی. تو کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آتی، کہیں میں ناشکری نہ کروں اللہ تعالیٰ کی، اور میں نہیں چاہتی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو خلا لی جا سکتی. اور سے سنیے بات، خلا کب لے سکتے ہیں آپ؟ جب جان کا اندیشہ ہو، یعنی عورت کی ساس یا نند یا شوہر یا دیور یا جیٹ اس کو مارتے ہیں اور اس کو تیل چھڑک کر آگ لگا سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، تو وہ جان بچانے کے لیے طلاق خلا لے لے. مال کا اندیشہ ہے، مال کے ضائع ہونے کا، تو بھی وہ طلاق لے لے. عزت و آبرو کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا. آپ کو وہ قصہ میں بیان کر چکا ہوں، ابھی لاہور میں پیش آیا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میرے دوستوں کے سامنے ڈانس کرو، اس نے کہا میں نہیں کروں. اس نے اس کا سر موڑ دیا. ساری وہ ویڈیو آپ ساری چیزیں، اور یہ نشے کا بھی اس کے اثرات تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو جب عزت و آبرو کا خدشہ ہو تب بھی عورت خلا لے سکتی ہے. اسی طرح اگر وہ مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، والدین کو برا بھلا کہتا ہے لڑکی کے، تب بھی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر خلا لیا جا سکتا. اسی طرح اگر وہ معلق لٹکا دیتا ہے، 1 سال ہو گیا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، عورت کے اوپر ظلم ہے یہ. اچھا اسی طرح پیسے نہیں دیتا، بدبخت. بھائی تو شوہر ہے، پالنا تیرا ہے، مہینے کا خرچ دے. پیسے، اب شوہر اتنا بدبخت ہے وہ پیسے نہیں دیتا مہینے کے، نہ بیوی کا خرچہ دیتا ہے، نہ بچوں کا خرچ دیتا ہے، عیاشی کرتے پھرتا ہے. تو پھر شوہر بیوی کیا کرے؟ ایسی حالت میں وہ خلا لے سکتی. اب غور سے سن لیجیے. نمبر 1، جان کا خطرہ ہو تو خلا لے سکتی ہے، مال کا خطرہ ہو، دین کا خطرہ ہو، عزت و آبرو کا اندیشہ ہو، خلا لے سکتی ہے. اور پھر یہ مار پیٹ کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا، اخراجات ادا نہیں کرتا، گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، تب بھی وہ خلا لے سکتی. یعنی ہر جائز عذر کی صورت میں any reasonable excuse وہ جو ہے ایک شرعی عذر سمجھا جائے گا اور عورت کو خلا کا حق ہوگا. اب آ جائیے ہم تیسری بات کرتے ہیں نکاح کے شرائط پر. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کی رضامندی بہت ضروری ہے. اب زبردستی ماں باپ جو ہیں نکاح کر دیتے، قبول کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں. یعنی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. ایک ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں میں، کل کی بات، 11 تاریخ کی. میں نے ایک صاحب، ان کا فون کیا، ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ ایسا کیجئے، اپنی بیٹی کو اکیلے میں بٹھائیے، اس سے اکیلے میں پوچھئے بیٹی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، صاف صاف بتاؤ اس لڑکے سے کرنا چاہتے ہو، اس لڑکے سے یا اس لڑکے سے، ابھی کرنا چاہتی ہو یا 2 سال کے بعد. اور اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں کرنا چاہتی، 2-2.5 سال میری تعلیم مکمل ہو جائے میں کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے نزدیک تعلیم بہت اہم ہے. تو لڑکی نہیں چاہتی تو آپ شوہر مجبور کیوں، اس کا باپ مجبور کیوں کرتا ہے اس کو نہ کرے، اور لڑکا اس کی پسند کا نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکر کہتے ہیں عربی زبان میں کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی. اور ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر لڑکی انکار کر دے تو پھر ولی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر لڑکی انکار کر دے تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا. اور اب یہ ولی کون ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے. اور یہ جو مشہور حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ذرا اس حدیث کو ذرا سمجھ لیجیے آپ. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے. لڑکیاں بھگا کے لے کے جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرجز کر لیتے ہیں.
تو باپ کا ہونا ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے لا تزوج المرأة المرأة، عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی. ایک عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی. لا تزوج المرأة المرأة. دوسری بات آپ نے فرمائی ولا تزوج المرأة نفسها، اور عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. لا تزوج المرأة نفسها، خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی. فإن زانية هي التي تزوجها نفسها. زانیہ عورت وہ عورت ہوتی ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، زانیہ عورت ہوتی ہے. تو ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ولی ہوتا ہے باپ. اگر باپ نہ ہو تو دادا، تایا، چچا، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، ددیالی رشتہ دار اس کا ولی ہوتا ہے. اچھا ادھر دیکھیے، اگر لڑکی کا باپ کافر ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. ابھی یہ سندھ کی 2 لڑکیوں کا معاملہ ہوا نا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ کو معلوم ہے. تو اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو اب باپ ولی نہیں رہا، وہ ولایت سے محروم ہو گئے. اس کی دلیل دیکھیے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں. اور ابو سفیان تو کافر تھے، ابھی اس وقت کافر تھے، اسلام نہیں لے آئے تھے. تو پھر نجاشی نے ان کی طرف سے مہر ادا کیا، وہ ولی بن گئی. تو جو عورت اسلام قبول کر لیتی ہے یا جو لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس کے باپ کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. اور حکمران پھر مسلم حکمران اس کا ولی ہو جاتا ہے. اچھا اگر وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر مسلم سوسائٹی، مسلم آرگنائزیشن، مسلمانوں کی تنظیم ولی ہو جائے گی. مسجد والے، محلے والے جو ہیں وہ لڑکی کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے، اپنی پروٹیکشن میں لے لیں گے. یہ عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم اس کے ولی بن جائیں گے. یہ مسجد کا امام ولی بن جائے گا، عالم دین ولی بن جائے گا، اور وہ اس کی طرف سے نکاح کرے گا. تو اچھا ادھر دیکھیے، اب اگر کوئی ولی ایسا ہے، کوئی باپ ایسا ہے، حریص ہے، لالچی ہے، پیسے لے کر اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اور 5 لاکھ کسی سے لے لیے، 10 لاکھ کسی سے لے لیے، اور کسی ان پڑھ سے، جاہل سے باندھ دیا اس کو. پڑھی لکھی لڑکی ہے، قابل لڑکی ہے، دیندار ہے، اس کی مرضی کے خلاف، تو اس کی ولایت کینسل ہو سکتی ہے، منسوخ ہو سکتی ہے. ایسی لڑکی عدالت میں جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ میں مسلمان لڑکی ہوں اور میرے والد میری مرضی کے خلاف پیسے لے کر مفادات کے لیے ایک غیر دیندار آدمی کے ساتھ مجھے باندھنا چاہتے ہیں، میری مرضی نہیں. تو ایسا نکاح عدالت نہیں منعقد ہوگا. تو لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے، لڑکے کی مرضی بھی ضروری ہے. تو اب اس میں 2 حدیثیں آتی ہیں، سن لیجیے. ایک تو صحیح بخاری میں حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ کی حدیث آتی ہے. وہ بیوہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا نکاح زبردستی کر دیا ہے، مجھے پسند نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس نکاح کو منسوخ کرتا ہوں. اسی طرح ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کر دیا ہے، اور آپ نے، یہ صحیح بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے 2096، اور آپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس نکاح کو میں منسوخ کرتا ہوں. تو نہ کنواری لڑکی کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے ہو سکتا ہے، نہ بیوہ اور سیبہ کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے الثیب احق بنفسها من ولیها. اب ذرا غور سے سن لیجئے، ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے، ایک شوہر دیدہ لڑکی ہوتی ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. کنواری لڑکی 16 17 سال 18 سال 20 سال کی ہوتی ہے، اس کو زندگی کے نشوب و فراز کا علم نہیں ہوتا، اس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے غلط انتخاب کر سکتی.
اس کو فیملی لائف کیا ہے، پیسے کیا ہیں، ملازمت کیا ہے، خاندان کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. کنواری لڑکی ہے نا. لیکن ایک بیوہ عورت ہے، شوہر دیدہ ہے، مطلقہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1421، السیب احق بنفسها من ولیہا. شوہر دیدہ عورت، بیوہ عورت، مطلقہ عورت وہ زیادہ حقدار ہے اپنے مستقبل کے فیصلے کے بارے میں بنسبت اس کے اپنے ولی. اس نے شوہر کو دیکھا ہے، اس نے ساس کو، سسر کو، دیوروں کو، جیٹھ کو، آمدنی کو، گھر کے نظام کو دیکھا ہے. وہ خود بہتر طریقے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے بنسبت اس کے ولی کی. اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لا نکاح الا بولی ولا شاہدی عدل. بیہقی اور دار قطنی کی حدیث ہے کہ نہ تو ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، نہ 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. عادل گواہ کون سے ہوں؟ عادل ہوں. ذرا غور سے سنیے. ابھی بعض فقہا نے کہا نہیں کوئی بھی گواہ چل جائے گا، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں عادل ہو، یعنی جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، یعنی پختہ آدمی ہو جو عدالت میں جا کے کہہ سکے ہاں میں گواہ موجود تھا، میں دیندار آدمی ہوں، میں نے میرے سامنے ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ دونوں کی رضامندی سے ہوا. تو دیندار آدمی ہو، نمازی ہو، ایماندار ہو، اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں عادل. عادل کا مطلب یہ ہے گناہ کبیرہ نہ کرنے والا ہو، نمازوں کا پابند ہو، لین دین میں کھڑا ہو. عادل گواہ کا ہونا ضروری. یہ نہیں دیکھیے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں جا کے دیکھیے، اچھا ذرا آپ آ جائیے دستخط کر دیں، ذرا آپ آ جائیں دستخط کر دیں. بھائی یہ گواہی کوئی معمولی بات نہیں ہے اسلام کے اندر. ابھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کھوسا صاحب نے بھی کہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو ہم ہمیشہ کے لیے بین کر دیں گے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہو. تو نکاح کے موقع پر گواہ ایسے ہوں، تگڑے ہوں، دیندار ہوں، مضبوط ہوں، ڈھالے قسم کے آدمی نہ ہوں. اور کوشش یہ کریں کہ جوان ہوں. اب بالکل بوڑھا ہے، 70 سال کا مرنے والا ہے، کل کے دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مر گیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. یہی حال لین دین میں بھی ہے. یعنی 1 کروڑ کا آپ سودا کر رہے ہیں، 2 کروڑ کا سودا کر رہے ہیں، تگڑے بندوں کو گواہ بنائیے، دیندار لوگوں کو بنائیے. کل کے دن کوئی مسئلہ ہو تو عدالت میں آ کے ڈٹ کے بیان دینے والے ہوں، اچھی صحت والے ہوں، صاحب ایمان. اب اعلان کرنا بہت ضروری ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے. اعلن النکاح اور وجعلوہ فی المساجد، مسجد میں کرو، اعلان کر کے کرو. خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے. کمرے میں 2 آدمی بیٹھ کے خفیہ نکاح کر رہے ہیں، یہ نہیں. اعلان کرو، محلے والوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور مہر کا تعین ہو. مہر کے بارے میں بتا چکا ہوں، مہر کی کوئی کم سے کم مقدار نہیں ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار نہیں. 10 درہم والی حدیث وہ کمزور ہے. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی اندازہ لگائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا، ان کا مہر 500 درہم تھا. 500 درہم تھا، اور یہ تقریباً 135 تولے چاندی کے برابر ہو. 135 یعنی تقریباً آج کے حساب سے کوئی 12-15 ہزار روپے ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے چاندی ویسے گر گئی ہے، پرانے زمانے میں چاندی بڑی قیمتی ہوتی تھی. اس کو کنورٹ اگر سونے میں کر لیں اس زمانے کے حساب سے تو یہ 2-4 لاکھ روپے کی رقم بن جاتی ہے. 135 سے دیکھیے 52.5 تولے تو 7.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر اس زمانے میں ہوتی تھی. تو 135 کا مطلب یہ ہے تقریباً 20 تولے سونا ان کا مہر تھا حضرت فاطمہ کا. حالانکہ حضرت علی بہت غریب آدمی تھے، اس کے باوجود جو ہے 500 درہم مقرر کیے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 4000 درہم تھا. 8 گنا زیادہ، 8 گنا زیادہ. یعنی 20 تولے کو آپ 8 سے ضرب دے لیجئے. اور یہ کس نے ادا کیا تھا؟
حبش کے بادشاہ نجاشی، تو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دیجیے. اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان میں دو آفتیں ہیں. امیر لوگ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 5000 روپے یہ مہر باندھتے ہیں، اور غریب لوگ، میں نے بتایا نا کہ میرا اپنا کک ہے، اس نے شادی کی، اس کی تنخواہ 15,000 روپے، مہر اس نے 3 لاکھ روپے باندھا ہے، دے نہیں سکتا. اور مہر کے بارے میں یاد رکھیے، دینے کی نیت ہو، جلد از جلد دینے کی نیت ہو. بہتر یہ ہے کہ نقد دے، بہتر یہ ہے کہ نصف سے زیادہ کیش دے دے، فوراً دے. یعنی آنکھ کچھ شروط، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے حلال ہونے کی سب سے زیادہ مضبوط ترین شرط مہر کی ادائیگی. مہر کے بغیر، مہر کے ادا کرنے کے بغیر، یا مہر کے معاہدے کے بغیر، ایگریمنٹ کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا تو مہر دو یا ایگریمنٹ کر لو کہ میں 1 سال میں دوں گا، 2 سال میں دوں گا، قسطوں میں دوں گا، کیش میں دوں گا، کائن میں دوں گا، زیور دوں گا، جائیداد دوں گا، پلاٹ دوں گا، مکان دوں گا، بھینسیں دوں گا، بکریاں دوں گا، جو آپ کے پاس ہے. تو لوگوں اچھی طرح سن لو، نہ اپنی حیثیت سے کم مہر دینا آپ کے لیے جائز ہے، نہ اپنی حیثیت سے زیادہ صرف لکھائی پڑھائی کے لیے مہر باندھنا جائز. اور نقد دینے کی نیت ہو، جلد سے جلد دینے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی دیں گے، اندک طلب دیں گے، آن ڈیمانڈ دیں گے. یہ سب ہیلے ہیں، بہانے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. یہ فرض ہے، مہر فرض ہے. مہر کے بغیر نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے ایجاب و قبول تو خود بخود آٹومیٹیکلی مہر مثل مقرر ہو جائے. عدالت خود تعین کرے گی کہ اس کی حیثیت کے مطابق اتنا مہر ہونا چاہیے. لڑکی کی خوبصورتی، لڑکی کی تعلیم، اور لڑکی کی حیثیت اور شوہر کی کمائی، دونوں کا جائزہ لے کر عدالت خود فیصلہ کرے گی کہ کتنا مہر ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.